قرآن کریم کی یہ آیتیں ہم بارہا سنتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اسلوب کو جس طرح سے سمجھنا چاہیے اور جس طرح سے ہمیں اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ یہ غیر شعوری طور بھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ ان للہ ما فی السماوات والارض، کہ زمین و آسمان میں جو ہے وہ سارا اللہ کا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں اس کو کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حرف ندا لایا، الا، تنبیہ لائی۔ اس کو سمجھنا ہے، اس کو سوچنا، خبردار، غور سے سنو۔ حالانکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے، یہ بات ہمارے مومنین کے ذہنوں میں ہے، تحت شعور میں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ جل شانہ کیسے اس کو شروع کر دیتے؟ الا ان للہ ما فی السماوات والارض۔ یاد رکھو کہ جو بھی ہے یہ آپ کا نہیں ہے، نہ یہ آپ کا ملک ہے، نہ یہ آپ کی ملک ہے، یہ نہ آپ کی ملکیت ہے، نہ آپ کو اس پر حاکمیت ہے۔ اگر ہے تھوڑی سی وہ مجازن ہے، حقیقتاً ملک بھی اللہ کی اور حکم بھی اللہ کا۔ اللہ، دیکھو قرآن کے اسلوب کو سمجھو۔ قرآن تو روز پڑھتے ہیں، لیکن جو اثر اسے لینا چاہیے اور جس انداز سے اللہ جل شانہ ہمیں اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، یہ لفظ ایسے ہی زائد نہیں ہے، ورنہ یہ بھی ان للہ ما فی السماوات والارض کئی جگہ آیا کہ جو بھی ہے اللہ کے لیے، اللہ ہی کا ہے۔ تو یہاں الا ان للہ ما فی السماوات والارض، اس بات کو کیا کیا جا رہا ہے؟ یعنی اس پر سٹرس دی جا رہی ہے، ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اس پر تاکید کی جا رہی ہے، خبردار کی تنبیہ۔ علماء کرام نے کہا ھذا تنبیہ للغافلین، ھذا تنبیہ و ایقاظ للنائمین، یہ غافلین کے لیے تنبیہ ہے، اور جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بیدار کرنے کے لیے۔ ھذا تنبیہ للغافلین و ایقاظ للنائمین، الخلق مستغرقون فی اسباب الظاہرہ، لوگ دنیا کے مستغرق ہیں، کس میں؟ ظاہری اسباب پر، ظاہری اسباب میں مستغرق، فاعل حقیقی کی طرف نظر نہیں، مالک حقیقی کی طرف نظر نہیں۔ تو توحید کہاں گیا؟ توحید کہاں سے آیا؟ توحید کہاں سے آیا؟ جب تک آپ ان سب چیزوں کو اپنے آپ کو امین نہ سمجھو، مالک نہ سمجھو، امین سمجھو، سمجھے نہیں؟ امین نہیں سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں کچھ وقت کے لیے جو اس دنیا میں ہمیں دیا گیا ہے مستعار ہے، ادھار ہے، امانت کے طور پر۔ ورنہ یاد رکھو الا ان للہ ما فی السماوات والارض، بڑی تنبیہ کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اس گمان میں نہ رہو۔
تو اگر یہ بات آپ کے دل میں اثر نہیں کر گئی، آپ کے دل میں اتر نہیں گئی، تو آپ کے پاس جو بھی چیز ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مطابق کیسے خرچ کریں گے، کیسے صرف کریں گے؟ چاہے آپ کے اعضاء آنکھ ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، اس نے امانت دی ہے۔ آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے دوسرے اعضاء ہیں، آپ کا دماغ ہے، ذہن اللہ نے جو نعمت دی ہے زندگی کے، جتنی بھی چیزیں دی ہیں، اور آپ کے پاس کچھ مال دیا ہے۔ 4 سوال جب تک نہیں جواب دے گا، 4 سوال جب تک نہیں دے گا، قیامت کے دن ایک قدم آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ پہلے 4 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 4 سوالوں کے بارے میں پہلے تو جب تک ان کا سوال جواب نہیں دے گا، آگے پل صراط ہوگا، اس کے نیچے جہنم اور ادھر جنت، ایک قدم نہیں بڑھا پائے گا۔ سئل عن عمرہ فیما افنی، ہم نے عمر دی تھی، یہ زندگی دی تھی، عمر دی تھی، کس میں خرچ کی، کس میں فنا کر کی؟ یہ سوال کیوں ہوگا؟ یہ سوال کیوں ہوگا؟ سوال اس لیے ہوگا کہ یہ ہماری چیز، یہ زندگی، یہ عمر، یہ ہماری چیز نہیں تھی، یہ ہمیں اللہ نے ایک امانت دی تھی، ایک امتحان گاہ کے لیے ایک چیز کچھ وقت کے لیے دی تھی۔ اس لیے اگر میری چیز ہے، میرے پاس 10 روپے ہیں، میں جیسے خرچ کروں، دوسرا مجھے کیوں پوچھے؟ مگر کیوں پوچھے گا؟ ہاں، میں نے کسی کو 100 روپے دیے تو میں اس کو پوچھوں گا، بھائی میں نے 100 روپے دیا، آپ نے اس کا کیا کیا؟ اسی معنی کر کے اللہ جل شانہ پوچھیں گے عن عمرہ فیما افنی۔ ارے بھائی، ہم نے تو عمر دے دی، اس کو آپ نے غنیمت نہیں جانا، اس کو نعمت نہیں جانا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ نہیں جانا، اور اسے ضائع کر دیا، اب کیا کرو گے؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى۔ وہ نوجوانوں یاد رکھو، نہیں آئے گا یہ پھر واپس۔ جوانوں یاد رکھو، ہمارے یہ دن گئے، آپ لوگوں کے پاس یہ نعمت ابھی ہے جوانی کی، اس جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے وہ نمت پھوڑ کر کیا کرتا، وہ جوانی کا خیال کر، ادھر کیا کرتا، ادھر کیا ہے؟ ان 7 افراد میں سے تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے مرضیات کے مطابق چلنے میں گزری، وہ نوجوان اللہ کے سائے کے تحت ہوگا، اور یہ جوانی واپس نہیں آئے گی۔ یہ جو آپ کے پاس اس وقت انرجی ہے، اس وقت جو قوت ہے، یہ نہیں آئے گی۔ پھر سیڑھی چڑھے گا تو گھٹنوں میں درد، کمر میں درد، نماز پڑھے گا تو کرسی ڈھونڈے گا، پھر کچھ نہیں کر پائے گا۔ اس جوانی کو غنیمت سمجھو۔ حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمہ یہ اکثر یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، جوانی کو اور فرصت کو غنیمت سمجھو۔ اب آپ کے پاس فرصت ہے تو اس کا استعمال، اب کوئی بیمار ہو گیا، کوئی گھر کی اتنی پریشانیاں ہو گئی، بیچارہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ اگر فرصت نہیں ملی، جوانی تو ہے، فرصت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ نے فرصت بھی دی ہے
ہاں یہ کشتی نوح ہے، یہ مدرسہ، سمجھ گیا؟ اس کی قدر کرو، جو اس قدر نہیں کرتا تو اس سے یہ سلب کی جاتی ہے، یہ دولت اس سے سلب کی جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں دیا جاتا ہے۔ جو اس کی قدر نہیں کرے گا، جو جس نعمت کی بھی قدر نہیں کرے گا، جس نعمت کی بھی قدر نہیں کرے گا، وہ اسے سلب کی جاتی ہے۔ جوانی کو بھی نعمت سمجھو، مدرسے میں اس رہنے کو بھی نعمت سمجھو، اور علم دین کا اللہ نے موقع دیا، اس کو بھی نعمت سمجھو۔ ان نعمتوں کی قدر کرو، اپنے دل میں ان کی عظمت بٹھا دو، سمجھے؟ اور آگے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ کان کھلے ہیں، کان کھول کر سن لے، یہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں، میں تو نقل کرتا ہوں۔ الا ان وعد اللہ حق، الا ان وعد اللہ، غلط کسی مغالطے میں نہیں رہنا۔ قرآن نے جو وعیدیں کہی ہیں، قرآن نے جو وعدے کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں جو آیا ہے، یہ سب حق ہے، یہ سب حق ہے، کوئی مغالطے میں نہ رہے۔ الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ معمولی مت سمجھو، ایسے ویسے مت سمجھو اس کو، ایک کان سے سنا ایک کان سے چھوڑا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ کیا فرماتے ہیں؟ الا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ یہ حق ہے، اس کو معمولی مت سمجھو، اس کی بے توقیری مت کرو، اس کو سرسری مت سمجھو، ایسے مت سمجھو اس کو۔ لیکن اللہ جل شانہ یہ بھی فرماتے ہیں ساتھ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، شکوے کے لہجے میں فرمایا خبردار دیکھو یہ سب اللہ کا ہے، ان للہ ما فی السماوات والارض، الا ان وعد اللہ حق، اور یہ حق ہے، اللہ کے وعدے حق ہیں، لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اسے غافل ہیں، غفلت میں پڑے، غفلت میں سوئے۔ اسی لیے فرمایا یہ تنبیہ للغافلین و ایقاظ للنائمین ہے، سونے والوں کے لیے اس میں بیداری کا پیغام ہے، اور غفلت والوں کے لیے اس میں جھنجھوڑ ہے، تنبیہ ہے، خود اللہ جل شانہ فرماتا۔ اور ہمیں اب فکر ہونی چاہیے، کیا یہ جو اکثر الناس اسے لا یعلمون ہے، کیا ہم بھی اس میں نہیں ہیں؟ اور جب ہم اپنا انٹراسپیکشن کریں گے، محاسبہ کریں گے، ہم اپنے آپ کو غافل ہی پائیں گے، ہم اپنے آپ کو غافل ہی پائیں گے۔ ایقاظ والے الگ لوگ ہیں، بیدار مغز الگ لوگ ہیں، جو قرآن کے ایک ایک، قرآن میں ہی سب کچھ ہے، سمجھتا ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ ان للنفس الانسانیہ مراتب کمال، ان للنفس الانسانیہ مراتب کمال، انسان کے نفس میں اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی،
بہت صلاحیت دی ہے، لیکن یاد رکھو من تمسک بالقرآن، من تمسک بالقرآن فاز بہا، جس نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا وہ یہ نفس کے یہ مرتبے وہ طے کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ ان للنفس مراتب الکمال، سمجھتا ہے؟ من تمسک بالقرآن، جس نے قرآن کے الفاظ کو سرسری نہیں سمجھا، ان وعد اللہ حق، پڑھا تو بس کوئی اثر ہی نہیں ہوا، ان للہ ما فی السماوات والارض، یہ سارا اللہ ہی کا ہے، تو پھر آپ خیانت کیوں کرتے ہو؟ آپ جھوٹ بولتے ہو، آپ خائن ہو۔ ایک طرف سے کہتے ہیں یہ امانت ہے، اور دوسری طرف اپنی مرضی کے مطابق خرچ کرتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق اس کا استعمال کرتے ہو، تو یہ جھوٹ بھی ہے، خیانت بھی ہے۔ تو وہاں کیا جواب دیں گے جب پوچھا جائے گا ان عمری فیما افنا، یہ زندگی کس میں فنا کی، اور بتائے گا مجھے قرآن پڑھنے کی فرصت بھی نہیں تھی، اس میں زندگی ہم نے فنا کی، قرآن سمجھنے کی۔ اور یہاں کیا فرمایا؟ ان للنفس الانسانیہ مراتب کمال من تمسک بالقرآن، وہ یہی ہے من تمسک بالقرآن، ہے جو اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا، اس کو اس کے دل میں یہ جب تک اثر نہیں کرے گا اور اس کی زندگی اس کا عملی نمونہ نہیں بنے گا، تو یہ جھوٹا بھی ہے، خائن بھی ہے، خیانت والا بھی ہے، اور غافل بھی ہے، سارے القاب اس کے لیے ہیں۔ تو پھر کامیابی کہاں سے؟ من تمسک بالقرآن فاز بہا، اس نے، اب اللہ جل شانہ نے پہلے وہ 4 سوال، ایک عمر دی، کس میں خرچ کی، جوانی دی، کیا کیا اس کا، اور مال دیا، مال دیا۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، اسے خوب سمجھو، اس میں یہی ایک نہیں ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا یا حرام طریقے سے کمایا، اس میں یہ بھی ہے خرچ کیسے کیا، اس میں خرچ کیسے کیا، اللہ کی مرضیات کے مطابق خرچ کیا یا ایسے ہی ان خرافات میں خرچ کیا، یہ شادیانے، یہ سارے یہ زول اور کیا کیا، وہ سارے بکواس اور جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ جہنم میں پتہ چلے گا جب جہنم کے توے لگیں گے۔ اللہ نے جو مال دیا اس کو کیسے خرافات میں اور بے دینی کے کاموں میں، فحش کاموں میں، منکرات میں، آپ کو کیا حکم تھا؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ۔ غالباً امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا یہ قول ہے کہ اگر قرآن کی صرف یہ آیت ہوتی کافی ہوتی ہدایت کے لیے۔ یہ اتنی جامع آیت ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے ہر خطیب جمعہ کو یہ آیت پڑھتا ہے، خطبے میں پڑھتا نہیں پڑھتا، لاسٹ میں یہ آیت پڑھتے ہیں نا، تقریباً سارے جو جمعہ کے خطیب ہیں اس آیت کو پڑھتے ہیں، بعد میں لاسٹ میں پڑھتے ہیں نا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ اتنی جامعہ یہ آیت ہے، یہ اوامر کو بھی جامعہ ہے، اور منکرات جو ہے فحش، منکر، اور 3 لفظ قرآن نے استعمال کیے، فحش، منکر اور بغی،
اور اس میں اکثر گناہ کے کام اور اکثر محرمات اس میں آ جاتے ہیں اور اس میں اکثر ثواب کے کام آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک کمپریہنسو آیت ہے، ایک جامعہ آیت ہے۔ تو اگر اس کی تشریح کی جائے تو وہ مہینوں بھی اس میں وہ پوری نہیں ہوگی۔ اللہ نے چاہا تو کبھی اللہ توفیق عطا کرے تو کبھی اس پر تھوڑی سی گفتگو، ہم سے کیا ہو سکتا ہے، ہم تو عالم نہیں ہیں۔ تو یہ مال صرف یہ نہیں کہ کیا حلال طریقے سے کمایا، نہیں خرچ کہاں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتفاقاً یہ بھی ٹھنڈا ہے، پتہ نہیں فریج سے لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بار ٹھنڈا پانی کا گلاس دیا گیا، وہ ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں، ایک ہاتھ سے پیتے ہیں، پھر واپس دے دیا، کہا اس کا حساب مجھ سے دور کر دو۔ تو جو تھے وہاں وہ حیران ہو گئے، کیا یہ بھی کوئی چیز ہے، اس کا بھی کوئی حساب ہوگا۔ فَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تمہیں نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا، اور یہ بھی اس میں شامل۔ فَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جو نعمت اللہ نے دی، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ آپ تو عربی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پہلے لام تاکید کا